بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے یہ ولاگ جو ہے یہ ہرگز نہیں کرنا تھا، لیکن اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ وہ آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے اور ان کی وجوہات بھی پہنچنی چاہیے۔ علیزے سحر ایک بہت معروف ٹک ٹاکر جنہوں نے بہت کم عرصہ میں تقریباً 2 سال میں بڑی عروج کی حدوں کو چھو لیا۔ 23 سالہ علیزے سحر سعید صاحب کی بیٹی، یہ کراچی میں پیدا ہوتی ہیں اور انہیں خیال آتا ہے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے ہم کچھ مشہوری کر سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت حاصل پور کے ایک گاؤں سے اپنی ٹک ٹاک جو ویڈیوز ہیں ان کا آغاز کرتی ہیں، اور یہ آغاز اول سے ہی بہت عجیب و غریب رہا۔ انہوں نے ابتدا میں اپنے گاؤں کا ایک وہ ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ دکھایا اور پھر اس میں اس کا صحن دکھایا۔ پھر گاؤں کی زندگی کو دکھانے کے لیے انہوں نے جو انداز اپنایا وہ یقیناً اولین سطح پہ ہی ایک اچھے معزز مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ علیزہ سحر نے اپنی ابتدائی زندگی میں جو تربیت حاصل کی، وہ تربیت ان کی بے باکی اور ان کی بالکل کھل کھلا کے گفتگو کرنے سے بالکل صاف پتہ چلتی ہے کہ ان کی لائف جو ہے وہ بڑی بے باک رہی ہوگی، اور وہ 23 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہیں۔ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ان کی عمر کوئی 19 یا 20 سال رہی ہوگی، تو وہ 19-20 سال کی عمر تک پہنچنے میں انہوں نے جو مراحل طے کیے وہ ان کی اولین سطح کی ویڈیو سے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ علیزے سحر نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں گوبر کے اپلے دیواروں پہ لگانے اور جھاڑو صفائی سے، وہ ہمارے گاؤں میں کہا جاتا ہے تانبیے میں کوڑا ڈال کے باہر پھینکنا، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے فصلوں میں ٹہلنا، پھر ٹیوب ویل پہ نہانا، اور اس سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کیا۔ اور وہ جس قسم کا لباس پہنتی تھیں وہ لباس یقیناً ایک معزز مہذب اور مسلم معاشرے کے لیے ناقابل قبول تھا۔ خواتین و حضرات، اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ ہماری اول کی زندگی جو ہمارا لڑک پن تھا یا ہمارا بچپن تھا، اس بچپن میں ہم معروف فلمی ستاروں کی پنجابی فلمیں بڑے غور سے، بڑے ذوق و شوق سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی عجیب و غریب تھی جو ہضم نہیں ہوتی تھی، چونکہ ہم نے نہ اپنے کسی گاؤں میں نہ کسی پسماندہ علاقے میں اس قسم کا کلچر نہیں دیکھا تھا جو فلمی دنیا کی پردے پہ، فلمی دنیا کی سینما سکرین پہ دکھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سینما سکرین پہ گنڈاسا لے کے خاتون لاچا کرتا پہنے ہوئے گاؤں میں، کھیتوں میں، لہلہاتی فصلوں میں ناچتی کودتی، گدے ڈالتی اور پیار کی پینگیں بڑھاتی دکھائی دیتی تھی۔ خواتین و حضرات، میں اسے 5th جنریشن وار کا نام دوں گا، چونکہ معززین، فلاسفرز، تھنک ٹینکس اس کی نسبت ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، اور پڑھا لکھا معاشرہ جو کتاب سے محبت رکھتا ہے، جو ریسرچ سے محبت رکھتا ہے، ان کو اس کی نسبت بخوبی علم ہوگا کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی حالت کو اس حد تک گرا دیا جائے کہ پھر ان کو کوئی اور راستہ نہ ملے، وہ فحاشی اور عریانی اور بد کرداری کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک گہری کھائی میں جا گریں، تو اس سے بہتر ان کی تباہی کسی اور طریقے سے نہیں کی جاتی۔ ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز ہیں وہ بھی شاید کسی ملک کو، کسی معاشرے کو اس بھیانک انداز میں تباہ نہیں کر سکتے جس بھیانک انداز میں فحاشی، عریانی اور بد کرداری کر سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس جنگ کا آغاز اب سے کوئی 70 سال قبل ہوتا ہے کہ ہمارے سینما سکرین پہ پنجاب کا جو کلچر دکھایا گیا، جو پرانے زمانے کی جو فلمیں تھیں ان میں جب پنجابی فلموں نے
حصہ ڈالا تو پھر ہر پسماندہ اور دور دراز علاقے کا وہ کلچر دکھایا گیا جس میں خواتین کو بہت بے باک، بہت دبنگ اور فحش لباسی میں دکھایا گیا، جس سے آہستہ آہستہ رنگ پکڑتے پکڑتے میں یہ کہوں گا خواتین و حضرات اس مقام پہ کہ آج کی ٹک ٹاکرز خواتین، آج کے ٹک ٹاکر نوجوان اور جو سوشل میڈیا پہ غلط انداز میں جھوٹی اور بوگس ویڈیوز بنا کے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ان کا معاف کیجیے گا کوئی قصور نہیں، چونکہ یہ گند، معاف کیجیے گا، پڑھتے پڑھتے پڑا ہے، یہ گند ہوتے ہوتے ہوا ہے، اور اس گند کو بڑھاوا دینے میں، اس گند کو ترقی دینے میں ہمارا باقاعدہ پورا عمل دخل ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اپنے تجربات کی روشنی میں ہرگز یہ بتانا پسند نہیں کیا کہ یہ ایک گھنونی سازش ہمارے معاشرے کو تو تباہ کرے گی، ہمارے ملک کو بھی تباہ کر دے گی، اور یہ فحاشی، عریانی اور بد کرداری ہمارے ملک کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب بننے جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، واپس آ جاتے ہیں محترمہ سحر صاحبہ پہ۔ تو محترمہ علیزہ سحر صاحبہ جو ہیں وہ کراچی میں جنم لیتی ہیں اور حاصل پور سے اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ اولین سطح پہ ہی یہ 5 فٹ 7 انچ کی خاتون جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ اور پھر فائنلی یوٹیوب کی وہ سرحد میں داخل ہوتی ہیں اور بڑی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان سے پھر ایک بہترین عالیشان 10 مرلے کے مکان میں داخل ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی گاڑی کے ساتھ بھی ویڈیوز بناتی ہیں، جس سے نوجوان نسل اور دیگر ٹک ٹاکر خواتین جو ہیں ان پہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ شاید یہ بہترین ذریعہ ہے دولت کمانے کا۔ خواتین و حضرات، انجام برا ہوتا ہے، انجام بھیانک ہوتا ہے۔ علیزہ سحر فائنلی اپنی ان تمام تر ویڈیوز کو لے کے گزشتہ 2 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس قسم کی چیزیں عوام الناس کو نہ دکھاؤں۔ میں ہرگز اپنی اس ویڈیو سے کوئی فیم یا لائکس حاصل نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں جرم کے حوالے سے، معاشرے کی تباہی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، وہ ایک نیوڈ ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس میں علیزہ سحر صاحبہ جو ہیں 23 سالہ خاتون اور ایک بھاری بھرکم جسم کی مالک، وہ اپنے جسمانی خد و خال جو پہلے لباس میں دکھانے کی عادی تھیں، وہ برسر عام ایک ویڈیو کال پہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ گفتگو کے دوران دکھا دیتی ہیں۔ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ علیزہ سحر جو ہے انہوں نے شاید خودکشی کی اٹیمپٹ کی ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن خواتین و حضرات، میرے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو تندرستی دے، وہ صحت یاب ہو کے واپس آئے، لیکن یہ آج کے دن میں نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا معاشرہ گندگی کے اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اس قسم کی غلاظت، اس قسم کی فحاشی، اس قسم کی عریانی کو لے کے بہت پذیرائی بخشتے ہیں، اس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا جو چیز پسند کی جاتی ہے، جو چیز زیادہ سرچ کی جاتی ہے، سرچ انجن میں جس قسم کی چیزوں کو زیادہ مقبولیت ملتی ہے، تو پھر ہمارے معاشرے کی وہ ان پڑھ اور جاہل لوگ، کیونکہ علیزہ سحر جو ہیں ان کی نسبت میں نے بہت ریسرچ کی، وہ ہرگز تعلیم یافتہ نہیں اور وہ بالکل ایک گمار خاتون ہیں۔ ان کے کسی دوستی کے سکینڈل کی نسبت بھی کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ علیزہ سحر کی اس وقت جو ورتھ ہے، جو اس وقت ان کی نیٹ آمدنی یا ان کے اثاثوں کی جو ورتھ ہے وہ $1 ملین بتائی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم ننگے ہو کے، ہم بد کرداری کے ذریعے، ہم فحاشی کے ذریعے اگر $1 ملین تک پہنچیں گے تو پھر ہمارے معاشرے کی ہر بچی، ہر نوجوان
غلاظت اور بد کرداری کی جانب بڑھے گا، کوئی آئنسٹائن یا نیوٹن پیدا نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔